إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدني علما آمين حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، وہ ذات کے جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کیا اور ہمارے ہی اندر سے سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام انبیاء پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ابھی تک 1439 ہجری چل رہی تھی، اب چونکہ یہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے آغاز کے بعد شروع ہونے کے بعد 1440 ہجری شروع ہو چکی ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری خوبیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جہاں پر اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، وہیں پر بہت سارے مسلمانوں نے اس کی خوبیوں کو ختم کر کے اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعتوں کو جنم دے دیا ہے اور یہ مہینہ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ اصل مقصد ختم ہو گیا اور جس چیز کا اس مہینے سے کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، ان چیزوں کو لوگوں نے دین بنا دیا، دین سمجھ لیا۔ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ مسلمان ایسے مہینے کے اندر بھی جو مہینہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یاد دلاتا ہے،
وہ ساری چیزیں ہم نے ایک طاق میں رکھ دیں، بلکہ یہ کہیے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کو آج یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہوتا کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ مسلمان اس مہینے کے اندر 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ باتیں آپ پوچھیں تو آپ کو شاید ہی کوئی مسلمان اچھی طرح سے جواب دے دے، ورنہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور آپ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو اہمیت حاصل ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بنایا ہے، 12 رہی ہے۔ محرم سے لے کے ذی الحجہ تک یہ 12 مہینے جو ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو متعین کیا ہے، ان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کے اندر، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب کے اندر۔ یوم، اس دن سے، خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو جب سے اللہ نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا تب سے یہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ، ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی مضبوط دین ہے، سیدھا سادہ دین ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر، ان 4 مہینوں میں خصوصاً اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر حدیث نمبر 4662 پہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ سنہ سے متوالیات، 3 مہینے پیدر پہ ہیں، ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، یہ 3 مہینے، 10واں مہینہ، وہ 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، یہ 3 مہینے کنٹینیو ایک ساتھ ہیں۔ اس کے بعد 4تھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے، یہ 4 مہینے ادب حرمت والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو ایک اہمیت بتائی ہے کہ یہ مہینہ بڑی عظمت والا، اہمیت والا مہینہ ہے، لیکن آج ہم اس مہینے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری بدعتیں، خرافات، ایسی باتیں جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھنے کو ملا کرتی ہیں۔ اور تو اور جیسے جیسے زمانہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، مسلمانوں نے نئی بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ یہ ماتم، نوحہ، مرثیہ خوانی، کھانے بنانا، کپڑے نہ پہننا، اور اپنے گھروں کے اندر توے نہ رکھنا، چولہے پر روٹی کا نہ بنانا، جھاڑوؤں کا نہ دینا، اور کپڑوں کا نہ بدلنا، ایک خاص قسم کے کپڑوں کا پہننا، کھانے کا انتظام کر کے ان کھانوں کو بانٹنا، ماتم کرنا، اور ماتم کرنے کے بعد عجیب قسم کا کھانے بانٹ کے جشن منانا، یہ ساری باتیں اس مہینے کے تعلق سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور تو اور کچھ باتیں نہیں ہمیں سننے کو ملی، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک میسیج کو عام کیا گیا کہ جو انسان محرم کے مہینے کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کسی کو بتائے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
اب بتائیے، ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اسے 2 سال کا ثواب مل رہا ہے، اور جو بتا رہا ہے 80 سال کا، تو کیا فائدہ رکھ کے سب کو بتاتے رہو کہ بھائی روزہ رکھو روزہ رکھو روزہ رکھو، 80 سال کا ثواب مل جائے گا۔ یہ وہ بدعتیں ہیں جو مسلمانوں کے سماج کے اندر ناسور کی طرح، کینسر کی طرح سے پنپ رہی ہیں، اور مسلمان ان بدعتوں کو دین سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اب ایک نئی اپڈیٹنگ اور ہوئی ہے اسلام کے اندر۔ محرم کے مہینے کے اندر ایک نیو اپڈیٹ ہوا ہے ابھی کہ اب محرم کے 10 دن کے روزے رکھنے چاہیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے وہ نہیں پتہ ہے۔ اب آئیے آپ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو یہ ہیں وہ باتیں جو سماج کے اندر پنپ رہی ہیں اور جن کا اس مہینے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 فی امتی من امر جاہلیہ لا یترکونہن، میری امت کے اندر 4 باتیں ایسی ہیں کہ امت ان 4 باتوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ الاحساب فی الفخر، اپنی قوم پہ، اپنے حسب پہ فخر کرنا کہ میں فلانی قوم سے ہوں، فلانی برادر سے ہوں، فلانے سماج سے ہوں، میرا مقام تو یہ ہے۔ والطعن فی الانساب، سامنے والے کے نسب کے اندر طعنہ کرنا، طعنہ زنی کرنا، اس کو بدنام کرنا، اس کے نام کو بگاڑنا، یا اس طریقے کی باتیں کرنا اس کے بارے میں جو باتیں مناسب نہ ہوں۔ تیسری چیز، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ جھونگا چھاپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ہاتھ دیکھیں گے، آپ کی ریکھائیں دیکھیں گے، یا آسمان میں ستاروں کو دیکھیں گے اور آگے کے حالات بتائیں گے، یا ستاروں کے ذریعے سے بارش کو چاہنا، بارش کو مانگنا۔ چوتھی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والنیاحہ، ماتم کرنا، نوحہ کرنا۔ آج جو یہ ماتم ہو رہا ہے اس مہینے کے اندر، یہ ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ میں تبلہ دے دیا، ڈھول دے دیے، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کیا دے دیا گیا، اور وہ سڑکوں پہ، راستوں میں، روڈوں پہ بجاتے پھر رہے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ سیدھے راستے سے ہٹ جانا ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں یہ نوحہ ماتم کرنا حرام ہے، اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں النائحۃ، نوحہ کرنے والی عورت، ماتم کرنے والی عورت، اذا لم تتب قبل موتها، اگر اس نے اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کی، یقام علیہ من قطران، آپ فرماتے ہیں اس عورت کے اوپر جو ہے تالکوم جو ہوتا ہے اس کا لباس ڈالا جائے گا۔ اگر ایک بوند تالکوم کی کسی انسان کے جسم پہ آ جائے تو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دے گی، اتنی ہارڈ، اتنی گرم وہ ہوتی ہے۔ تو اس کا لباس جو ہے اس عورت کو جو ماتم کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، اس کو پہنایا جائے گا۔ وَدِرْعٌ مِّن جَرَب، خارش، کھجلی جو ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا لباس اس کے پورے جسم کو ڈھانک رکھا ہوگا اس نے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 934 اور 2160۔ تو معلوم یہ ہوا اس مہینے کے اندر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، مرثیے پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی عورت توبہ نہ کرے موت سے پہلے تو اس کو بہت ہی سخت عذاب دیا جائے گا۔ تالکوم کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، خارش کی بیماری جو ہوتی ہے اس کے لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس مہینے کے اندر، خصوصاً 10 دنوں کے اندر، اور اس میں بھی اسپیشلی 10 محرم کے دن، ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان بچے بچیاں اپنے گھروں سے نکل کے کانے کانے لباس پہن کر، اپنے بالوں کو کھول کر، اپنے سینوں پہ، اپنے چہروں پہ، اپنے گانوں پہ، اپنے رخساروں پہ تھپڑے مارا کرتے ہیں، اور اپنے بالوں کو ادھر ادھر پھینک پھینک کے گریبان کو پھاڑتے ہیں۔ اپنی عزت کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ ایک عورت کتنی باعزت شریعت کے اندر ہے۔
ایک آدمی کی عزت کتنی ہے اسلام کے اندر، یہ ساری چیزیں ہمارے یہ بھائی بھول جاتے ہیں اور بدعات کو انجام دینے میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1294، آپ فرماتے ہیں لیس منا، اس آدمی کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ کس کا؟ من نتمن خدودا، جو اپنے چہروں پہ تماچے مارے، وشقن جیوبا، اپنے گریبانوں کو پھاڑے، ودعا بدعوا جاہلیہ، ماتم کرے، نوحہ کرے، زمانے جاہلیت کی طرح سے پکارے۔ آج سارے کام وہی ہوتے ہیں جن کاموں سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، ذرا سوچیں، غور و فکر کریں، امام کائنات نے کتنی سختی کے ساتھ میں ان تمام کاموں سے منع کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آج ہندوستان کے اندر جس شخصیت کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی، میں ان کے فتووں سے بھی اس بات کو ثابت کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، بات ابھی آگے آئے گی، کہ لوگوں منانا تو بہت دور، تعزیہ کو دیکھنا بھی حرام ناجائز ہے۔ یہ امام احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، احکام شریعت میرے پاس موجود ہے، جو بھی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے۔ عرفان شریعت اور تعزیہ داری، یہ آپ کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، جسے دیکھنا ہو آئے آ کے دیکھیں، اپنے دن کا اطمینان حاصل کرے۔ تو آپ نے فرمایا اس مہینے کے اندر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، مرثیہ پڑھنا، یہ ساری کی ساری باتیں جاہلیت کی پکاریں ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کی اہلیہ ان پہ ہنگامہ کرنے لگی، شور مچانے لگی، یہ کہہ لیجیے ماتم کرنے لگی، نوحہ کرنے لگی، چیخ و پکار کے ساتھ میں۔ ان کو ہوش آیا، فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال تو کہنے لگے انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو میں اس چیز سے بری ہوں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری تھے، بیزار تھے۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ان رسول اللہ بریء من السارقہ والحانقہ والشاقہ، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1296، کہ آپ نے اپنی برأت کا اعلان کیا ہے زور زور سے چیخنے والی سے، والحانقہ اپنے بالوں کو مونڈنے والی سے، والشاقہ اپنے گریبان کو مصیبت کے وقت پھاڑ دینے والی سے۔ محرم کے اندر یہی ہوتا ہے، ایسے ایسے کام انجام ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کو مسلمان کہا جائے کہ نہ کہا جائے۔ ایک مسلمان ایسا کام انجام دے ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ یہ ماتم، مرثیہ، نوحہ خوانی، کھانے پکانے کا انتظام، کھانے بانٹنا، جشن منانا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بنا کے اس کے نیچے سے بچوں کو گزارنا، اس کو اچھی نیت سمجھنا، ایک مسلمان سوچے کیا یہ کام دین کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کس نے کہا آپ سے یہ دین ہے؟ 61 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پوری تاریخ پڑھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کے نواسے کے بارے میں۔ امام صاحب کے زندگی میں یہ دن کئی مرتبہ آیا، کبھی آپ نے محرم نہیں منائے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، 4 امام جنہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے، آپ کا کوئی فتویٰ نہیں ہے منانے کے بارے میں۔ امام احمد نے سختی سے منع کیا ہے، اس چیز سے روکا ہے۔ آپ جا کے فتویٰ دیکھیے ان کا۔ اس کے بعد بے شمار امام آئے، بے شمار تابعین آئے، تبع تابعین آئے، محدثین آئے، جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ ان تمام نے بھی اس مہینے کو کوئی حیثیت نہیں دی، کوئی اہمیت نہیں دی۔ ظاہر سی بات ہے جس بات کا ثبوت کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں۔ صحابہ اکرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے وقت موجود تھے، صحابہ نے کوئی ماتم نہیں کیا۔
کچھ نہیں کیا. شاید صحابہ کو محبت نہیں تھی زیادہ حضرت حسین سے, آج کے ہمارے بھائیوں کو محبت زیادہ ہے شاید. یہی تو ہے. اگر صحابہ کو محبت ہوتی وہ بھی مناتے, نہیں منایا انہوں نے. بھائیوں ذرا سوچو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو, کتنے بڑے مجرم بن رہے ہو تم. غور کیجئے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے سختی کے ساتھ میں روکا ہے. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر اس 10 محرم کو کیا فضیلت حاصل ہے, اس کا مقام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ دن بڑا محترم, بڑا عظمت والا دن رہا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے 10 محرم کو فضیلت حاصل ہے, یہ محض افواہ ہے, جھوٹ ہے, بے بنیاد بات ہے. کیوں؟ آئیے ثبوت دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1163 اور 2755, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ 10 محرم کا روزہ ہے. اور حضرت حسین اللہ کے رسول کی وفات کے 50 سال بعد شہید ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے, اور سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے فرض نمازوں کے سوا. اب اندازہ لگائیے 10 محرم کی تاریخ کو لوگ کس طرح سے بدعات کے اندر ملوث رہتے ہیں, کس طریقے سے بدعاتوں کو انجام دیتے ہیں, اور نہ جانے کیسی کیسی شرکیہ نظمیں نعتوں کو انجام دیتے ہیں. اذان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, نماز ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, مؤذن اذان پکار رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, ڈھول بھی بج رہے ہیں, تاشے بھی ہو رہے ہیں. اور تو اور جیسے محرم کا چاند ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھے میں یہ ڈھول تاشے دے دیے جاتے ہیں, اور وہ بچے گلیوں کے اندر محلوں کے اندر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تمہیں یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے, عبداللہ ابن عمر آپ کے ساتھ میں تھے. اٹھا کے دیکھو اللہ کے رسول کی سیرت. اچانک ایک ڈھول کی آواز اللہ کے رسول کے کان میں آتی ہے. آپ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ, آگے جانے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ دیکھو تو صحیح کیا اب بھی اس ڈھول کی آواز آ رہی ہے یا نہیں. کہا کہ اب نہیں آ رہی ہے. تو آپ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں سے ہٹا لیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا. اور آج ذرا ذرا سے بچوں کو, معصوم سے بچوں کو یہ دیکھے مسجدوں کے سامنے سے گزارا جاتا ہے. اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ نماز اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. آپ ذرا یاد کیجئے, دھیان دیجئے ان باتوں کے اوپر. تو اسلام کا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں یہ دین ہے, اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے, یہ جہالت ہے, گمراہی کا راستہ ہے, یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے. یہ اسلام کا راستہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا 10 محرم کا روزہ سب سے فضیلت والا روزہ ہے. یہ روزہ تو دور, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھنا بھی ہے کہ نہیں. سب کے سب حلیموں کی دیگیں چل رہی ہیں, بریانیوں کی دیگیں راتوں رات بن رہی ہیں. بھائی کیوں ایک طرف تو کہتے ہو اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا, ماتم مناتے ہو, اور دوسری کھانے کی تیاری ہے, جشن مناتے ہو کھانے کا, کھانے بانٹتے ہو. کیوں یہ دو باتیں ڈفرینس کیوں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. یہ آج ان لوگوں نے مسلمانوں میں اتنی جہالت پھیلا دی کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے, سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہو رہا ہے ہونے دو. مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی بچو, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6. اب آئیے دیکھتے ہیں 10 محرم کے دن کو یہ فضیلت کہاں سے حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث ہے, آپ کہتی ہیں کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ.
قریش جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہاں بھی جا کے آپ نے روزہ رکھا، اس کے روزے کا حکم بھی دیا صحابہ اکرام کو، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو آپ نے فرما دیا من شاء، جو آدمی چاہے رکھے، جو آدمی چاہے نہ رکھے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1125 اور 2637۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قریش بھی زمانے جاہلیت کے اندر عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اور دیکھیے یہودوں کے تعلق سے جو ہمیں بات ملتی ہے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ابن عباس روایت فرماتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا كان العام مقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1134 اور 2666۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا 10 تاریخ کا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی اس دن یہودی تعظیم کرتے ہیں اس دن کی، اور اس دن کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ ہم آنے والے سال 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اور صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1131 2661 کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ یہودی اہل خیبر 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن کو عید کے طور پہ مناتے تھے، اور اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو زیورات پہناتے تھے، نئے نئے کپڑے پہناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ اور ایک روایت میں جس کو امام مسلم نے کتاب الصیام حدیث نمبر 1130 اور 2658 میں روایت کیا ہے، یہودی اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم اس دن اس لیے عید مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگم سے، اس کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، اس لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے، موسیٰ بھی نبی ہم بھی نبی، لہذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو دیکھیے یہ ہے حقیقت 10 محرم کی۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، بنی اسرائیل نے خوشی میں اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ جب آپ کو یہ بتا دیا گیا اے اللہ کے نبی یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا کہا لئن بقیت الی قابل نصومن التاسع، انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ معلوم یہ ہوا محرم کے مہینے کے اندر 9 اور 10 تاریخ کے 2 روزے رکھنے چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 تاریخ کا 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے حدیث نمبر 7839۔ تو یہ تھی 10 محرم کے تعلق سے ایک چھوٹی سی وضاحت۔ اب آئیے ایک حدیث کو پیش کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے، تو اس محرم کے روزے کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1162 اور 2746۔ تو آپ اندازہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر ہمارے بھائیوں نے کیا افواہ پھیلائی کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا
اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور جو کسی کو بتائے گا اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، افواہ ہے، بے بنیاد ہے۔ جو بھی آدمی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ اب آخر میں 2 باتیں کر کے بات کو ختم کر گئے انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ ہمارے بھائی جو ان 10 دنوں کے اندر سوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان سے میں عرض کر دوں اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا، سوگ منانا حرام ہے۔ کون سا ماتم؟ یہ سینے پیٹنے والا نہیں، بلکہ افسوس کرنا، آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ ماتم جسے ہم سوگ کہتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی بیوی، آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں، یا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پہ سوگ منائے، سوائے بیوی کے وہ اپنے شوہر کی وفات پہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ صحیح بخاری کتاب الطلاق حدیث نمبر 5334۔ تو جو لوگ اس مہینے کے اندر سوگ مناتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں باز آنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یاد رکھیے۔ اب آخر میں فاضل بریلویت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ سنیے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا احکام شریعت کے اندر 3 حصوں کے اندر، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اوپر رکھی ہوئی ہے، آئیے آ کے دیکھیے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر 10 دنوں میں نہ روٹی پکاتے ہیں، نہ جھاڑو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ روٹی جو ہے تعزیے کو دفن کرنے کے بعد بنائی جائے گی، اور 10 دنوں میں کپڑا نہیں پہنتے، کپڑے نہیں اتارتے، اور اس مہینے کے اندر شادی بیاہ بھی نہیں کرتے۔ جواب دیتے ہیں تینوں کی تینوں باتیں سوگ ہیں، اور اسلام کے اندر سوگ حرام ہے، حرام ہے۔ معلوم یہ ہوا امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ آگے دیکھیے، آپ کی ایک کتاب ہے تعزیہ داری کے نام سے، اس تعزیہ داری کے صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے ہیں آپ، تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض روگردانی کریں، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ عرفان شریعت آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 پہ آپ جا کے دیکھیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں غرض عشرہ محرم حرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت یہ چیز تھی، یعنی محرم کی 10 تاریخ اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک بڑی محترم تھی، قابل تعظیم تھی، لیکن ان بیہودہ رسموں نے جاہلانہ اور فاسقانہ زمانوں کا مینا کر دیا، یعنی لوگوں نے اس کے اندر بیہودہ رسمیں جاری کر دیں، بیہودہ باتیں جاری کر دیں، اب اس کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر لوگ قبریں بناتے ہیں شہیدوں کی، حضرت حسین کی، اور یہ گویا کہ ان کے جنازے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں نایانی ہیں، بیکار ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کچھ اتارا باقی توڑا اور دفن کر دیے، یہ ہر سال مال کی بربادی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ ایسا طریقہ ہے جو قطعاً بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ آگے آپ سے سوال کیا گیا تعزیے پہ چڑھا ہوا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے، چاہے نیاز دے کے چڑھائیں یا چڑھا کے نیاز دے، دونوں صورتیں میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے۔ تعزیہ داری صفحہ نمبر 4 آپ جا کے دیکھیے، یہ تھی چند باتیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محرم کے اندر یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، نوحہ ہو، ماتم ہو، مرثیہ اخوانی ہو، کھانے پکانا ہو، کھانے بانٹنا ہو، کپڑے پھاڑنا ہو، نیاز دینی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں امام احمد رضا خان بریلوی کے نزدیک بھی حرام ہیں، ناجائز ہیں، بدعت ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے سختی سے روک دیا ہے، منع فرما دیا آپ نے۔
یہ تھی چند باتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں ان بدعات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو ایسی بدعتوں سے، ہمارے معصوم بچوں کو بھی ایسی بدعات سے محفوظ فرمائے. اے مولا ہمارے سماج کے اندر یہ بدعتیں پنپ رہی ہیں، اللہ ان بدعتوں سے سماج کو پاک کر دے. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت سے محبت کرنے والا بنا دے، کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کے اندر دین کی محبت پیدا فرما دے، بدعات کو ختم فرما دے. اے اللہ تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے. اللہ ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کر سکیں، ہمیں ایسا بنا دے. اے اللہ ہم دین کو دین سمجھ سکیں، ایسا بنا دے. بدعات سے ہمیں نفرت کرنے والا بنا دے. اے اللہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے کے اندر بے شمار بدعات کو انجام دیتے ہیں. اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایسی بدعات سے محفوظ فرما دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، عزت سے رکھ، ہمارا خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد